وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، عمران علیہ السلام کی بیوی نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ فرمایا، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ وہ حاملہ تھی، کہا یا اللہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے اس کو میں وقف کرتی ہوں تیرے لیے میں اس کو نظر کرتی ہوں، تو اس کو مجھ سے قبول کر لے۔ انکا انت السمیع العلیم، یقیناً بے شک یا اللہ تو وہی ہے جو سننے والا اور جو علم رکھنے والا ہے، جو سننے میں کامل ہے، سننے کا مالک ہے، جو علم میں کامل ہے، جو علم کا مالک ہے۔ یہ جو عورت ہے عمران علیہ السلام کی بیوی، اصل میں یہ کمرے میں بیٹھی ہوئی دعا کر رہی تھی کہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے اس کو میں تیرے لیے، تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، تو اس کو قبول کر لے۔ میں نے نظر مان لی ہے، میں نے وقف کر دیا ہے، یا اللہ اس کو تو قبول کر لے، اب یہ تیرا ہو گیا ہے یہ حمل۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، جس وقت وہ حمل پورا ہوا، بچہ بن کر تیار ہوا، اور جس وقت وہ حمل اس نے جنا تو وہ عورت تھی۔ عمران علیہ السلام کی بیوی یہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تبلیغ کرے گا، وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے گا، اللہ کے کلمے کو بلند کرے گا۔ انہوں نے اس لیے دعا کی تھی، یہ سوچ کر دعا کی تھی، یہ سمجھ کر دعا کی تھی کہ بیٹا جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے بنسبت عورت کی، عورت کمزور ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، کہ یا اللہ یہ عورت مرد کی طرح تو نہیں ہو سکتی، یا اللہ یہ بیٹی ہے اور یہ مرد کی طرح قوی نہیں ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، پھر یا اللہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور ایسے اس نے مریم علیہ السلام کو ایسے ہاتھ میں ایسے لیا اور ایسے پیش کیا، اور کیا دعا کی کہ یا اللہ اس مریم کو تو شیطان مردود سے بچانا، اس کی حفاظت کرنا شیطان مردود سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو قبول کروانا چاہتے ہو اللہ سے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے جو اشارہ ملتا ہے قرآن سے، اس واقعے سے، وہ یہ کہ ایسے اپنے اوپر ہاتھ رکھیں یا سر پر ایسے ہاتھ رکھیں اور ایسے ہاتھ پھیریں اور نیچے پاؤں تک لے جائیں اور اللہ تعالی سے یہ فرمائیں کہ یا اللہ مجھے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تو قبول کر لے۔ میں نے اپنے آپ کو تیرے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یا اللہ تو مجھ کو قبول کر لے، تو سنتا ہے، تو جانتا ہے، تجھے علم ہے، تجھے سب کچھ پتہ ہے۔ ذرا سا جو پکاروں تو میری آواز سنتا ہے، میرا اللہ میرے ہر دکھ کا ہی امراض بنتا ہے۔ ذرا سا اشک کے بدلے مجھے جو معاف کرتا ہے، میرے دامن کے سارے ہی گناہ جو صاف کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے اپنے آپ کو قبول کروانا۔ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو قبول کروایا؟ کیا یہ دعا کی ہم نے؟ اگر ہم یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، تو مجھ کو قبول کر لے، یا اپنے بیٹوں کے بارے میں، یعنی اپنے
بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں نے اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیا، تیرے لیے وقف کر دیا۔ آج ہمیں شوق ہی نہیں ہے دین کا کام کرنے کا، ہمارے اندر دین پر چلنے کا خود شوق جب نہیں ہے تو پھر ہم کیسے وہ چیز اپنے بچوں کے لیے چاہیں گے؟ بہت ہی سمپل ہے اپنے بچوں کو، اولاد کو اللہ سے قبول کروانا۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کی ایلی حاملہ ہے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہاں پر کہ یا اللہ اس میں جو حمل ہے وہ میں نے نظر کر دیا تیرے، یا اللہ میں نے وقف کر لیا تیرے لیے، تو اس کو قبول کر لے۔ بندے کا کام یہاں سے ختم ہو جاتا ہے، پھر آگے اللہ کا کام شروع ہو جاتا ہے، پھر آگے معبود کا کام شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالی اس سے کام لیتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، چونکہ قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دعا کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنا وہ کام کریں جو ہمارے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ کیا ہم نے اپنے لیے جو دوسرا لیسن ہے، جو دوسرا پرنسپل ہے، جو دوسرا اشارہ ہے، نسخہ ہے، قانون ہے، جو دوسری ایک ہمیں ہیبٹ ملتی ہے، وہ یہ کہ کیا ہم نے کبھی اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے یا کسی کے لیے بھی یہ دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے شیطان مردود سے بچا، اس کو بچا، اس کو بچا، ان کو بچا، تو شیطان مردود سے بچا؟ اگر یہ دعا نہیں کی ہے تو ہم ایسے سر پہ ہاتھ رکھیں، پھر پیر پھیرتے جائیں، پاؤں تک لے جائیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تو شیطان مردود سے بچا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا کام تو ہم کریں، ہم اپنی دعاؤں میں یہ چیز لازمی مانگیں کہ یا اللہ تو مجھ کو شیطان مردود سے بچا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا۔ اللہ رب العزت نے قبول کر دیا۔ قبول کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اللہ نے قبول کیا اور بڑے اچھے طریقے سے قبول کیا۔ اللہ نے خود ان کو پروان چڑھایا، مریم علیہ السلام کو خود پروان چڑھایا اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو پالا، بڑے اچھے طریقے سے پالا۔ وقت کے جو نبی تھے زکریا علیہ السلام، وکفلھا زکریا، زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ جا مریم کو لے آ اور اس کی کفالت کر، اس کو تو پال۔ اب خود اندازہ لگاؤ کہ اب دیکھو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نظام چلا رہے ہیں۔ پیچھے وہ جو عورت گھر میں بیٹھی ہوئی دعا کر رہی تھی سچی، جس کے اندر تڑپ تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام آئے اور مریم علیہ السلام کو لے گئے۔ اب زکریا علیہ السلام ادھر بیت المقدس کے امام تھے، وہیں وہ رہتے تھے، ان کا آنا جانا ہوتا تھا، تو اب وہ وہاں پر عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، کتاب پڑھتے تھے۔ اب زکریا علیہ السلام یہ کام کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے۔ تو مریم علیہ السلام نے جب زکریا علیہ السلام کو، یعنی اپنے جو ان زیر کفالت میں تھی، یعنی باپ کو باپ بھی کہہ لیں، تو ان کو جب یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو مریم علیہ السلام نے بھی ایگزیکٹ وہی کام کرنا شروع کر دی، وہی کام شروع کر دیے۔ یعنی مریم علیہ السلام بھی نمازیں پڑھنے لگی، دعا کرنے لگی، ذکر کرنے لگی، کتاب پڑھنے لگی۔ یہ اس نے اپنے باپ کو دیکھ کر یہ سب کچھ کیا، زکریا علیہ السلام کو یہ دیکھ کر سب کچھ کیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے تو وہاں پر وہ رزق پاتے، وہ پھل پاتے۔ اب مریم علیہ السلام وہاں محراب میں عبادت کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے گفٹ بھیجا۔ دنیا میں جتنی قسمیں پھلوں کی پائی جاتی ہیں وہ سارے پھل اللہ تعالیٰ نے ٹوکروں میں ڈال کر جنت سے اللہ رب العزت نے بھیجے۔
یہ فلاں بڑے نے جی پارسل بھیجا ہے، یہ مجھے فلاں ملک سے پارسل بھیجا ہے، یہ فلاں سے تحفہ آیا، یہ فلاں جگہ سے گفٹ آیا ہے، یہ فلاں جگہ سے گفٹ آیا ہے، یہ ادھر سے آیا، یہ ادھر سے آیا ہے. کیا کبھی اس گفٹ کا بھی انتظار کیا کہ اللہ کی طرف سے مجھے گفٹ آئے؟ کیا اس کی لالچ دل کے اندر رکھی؟ یہ لالچ رکھنی چاہیے. ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے بڑے کی طرف سے گفٹ آ جائے، مجھے وہ تحفہ دے. تو ہم یہ کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے گفٹ آ جائے، اللہ تعالیٰ مجھے تحفہ دے؟ اب زکریا علیہ السلام نے ٹوکرے بھرے ہوئے خوشبودار، ذائقے دار، خوبصورت ایسے پھل وہاں پر دیکھے، اور وہ ایسے پھل جن کا موسم بھی تھا اور ایسے پھل جن کا موسم نہیں تھا، ایسے پھل جو اویلیبل نہیں تھے اور ایسے پھل جو اویلیبل تھے لیکن ان کی شکل اس طرح کی نہیں تھی. اب زکریا علیہ السلام وہ پھل وہاں پر پاتے. قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کدھر سے آئے ہیں، یہ کہاں سے تو لائی ہے؟ قالت هو من عند اللہ، مریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اللہ نے گفٹ بھیجا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. آپ پارسل کھول کر بیٹھے ہوں تو آپ کا ابو پوچھے یہ تمہارے پاس یہ کدھر سے یہ آیا ہے سامان، آپ کہو فلاں نے مجھے گفٹ بھیجا ہے. تو مریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، یہ مجھے گفٹ دیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب رزق دیتے ہیں. اب ماں نے ایک فکر کی تھی، ایک فکر کہ دین کا کام کرے، شیطان مردود سے بچ جائے، یہ فکر کی تھی. رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اور یہاں سے قرآن ہمیں لیسن دیتا ہے، ہمیں سبق دیتا ہے. وہ سبق کیا ہے جو اپنی زندگی میں اتارنا ہے کہ تم جس وقت تمام فکروں کو چھوڑ دو گے، اپنی ایک ہی فکر بنا لو گے، وہ ہوگا الہ کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ علیہ بلند ہو جائے، بلند و بالا ہو جائے، اوپر چلا جائے، اور میں اللہ کے دین کو بلند کروں، اللہ کے دین کو پھیلاؤں. جس وقت تمہارا غم فکر دین بن جاتا ہے، عبادت بن جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالی رزق کا بندوبست خود کر دے. اس کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا، کوئی مسلمان اس کو چیلنج کر ہی نہیں سکتا. یہ ایک ضابطہ ہے، یہ ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم میرے دین کا کام کرو، تم اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگاؤ، تمام فکروں سے آزاد اپنے آپ کو کرا کر صرف اپنی ایک ہی فکر بناؤ اور وہ دین. تو میں رزق کی تمہاری فکر ختم کر دوں گا، رزق کا بندوبست میں کروں گا. ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے وہاں پر دعا کی. قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ یا اللہ تو بھی مجھ کو گفٹ کر دے، مجھ کو بھی تو تحفہ دے دے، ایک پاکیزہ اولاد یا اللہ دے دے مجھے، تو یا اللہ ایک تحفہ دے دے، ہدیہ دے دے، ایک اولاد، پاکیزہ اولاد. انک سمیع الدعاء، یا اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو سمیع الدعاء ہے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے. آج ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں، ہمارا یہ یقین ختم ہو چکا ہے کہ اللہ دعاؤں کو سنتا بھی ہے یا نہیں ہے. نعوذ باللہ، یہ ہمارا یقین نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم دعا نہیں کرتے ہیں. اگر ہم دعا کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دیں گے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. اب زکریا علیہ السلام نمازیں پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز دعا ذکر، نماز دعا ذکر. یہ کام انہوں نے جاری رکھ دیے، یہ کام انہوں نے شروع کر دیے. ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، کہ اللہ نے تجھے خوشخبری دی ہے یحییٰ کی، وہ سچا ہوگا، وہ بڑا سردار ہوگا، وہ نبی ہوگا، وہ بہت زیادہ پاکیزہ ہوگا. اب دیکھیں
زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مدد اتروانے کے لیے جو راستے اختیار کیے وہ تین تھے: ذکر، نماز اور دعا۔ ایک دفعہ کیا زکریا علیہ السلام نے ذکر کیا بس، ایک دفعہ دعا کی بس، ایک دفعہ نماز پڑھی بس؟ ایسا نہیں، بلکہ کنسسٹنسلی زکریا علیہ السلام لگاتار دعا کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ یہاں سے اگلا سبق یہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سے اگر مدد اتروانی ہے تو یہ تین پاورفل راستے ہیں: ایک نماز، دعا، ذکر۔ نماز، دعا، ذکر، نماز، دعا، ذکر۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی کام کروانا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی کام منوانا ہے تو یہ تین کام کرنے ہیں۔ اور ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کا وسیلہ دیکھ کر دعا کی کہ یا اللہ تو مریم کو بے موسم پھل کھلاتا ہے تو یا اللہ تو مجھے بے موسمی اولاد دے دے۔ زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، موسم نہیں تھا اولاد کا، لیکن ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا مریم علیہ السلام کو۔ تو ہم بھی اگر صحت چاہتے ہیں، ہم بھی اگر پیسہ چاہتے ہیں، ہم اگر عزت چاہتے ہیں، ہم اگر بڑائی چاہتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں تو ہم یہ وسیلہ بنائیں مریم علیہ السلام کو کہ یا اللہ تو نے مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دیے، اے اللہ تو مجھے بے موسمی صحت دے دے، بے موسمہ متقی پرہیزگار بنا لے، یا اللہ تو مجھے بے موسمہ پیسہ دے دے، تو مجھے بے موسمہ رزق دے دے، تو مجھے بے موسمی عزت دے دے، شہرت دے دے، جو بھی ہے تو مجھے بے موسمی نیک نامی دے دے، یا اللہ تو مجھے بے موسمی یہ چیز دے دے۔ مریم علیہ السلام کا وسیلہ بنا کر دعا کرنا۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، کہ یا اللہ مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں اور میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے۔ زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور بیوی بانجھ تھی، بانجھ بیوی ہے، تو یا اللہ مجھے کیسے 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 اولاد ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسے 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 ایسی ہی اولاد ہوگی، یعنی تو 120 سال کا بوڑھا ہی رہے گا، تیری بیوی بانجھ ہی رہے گی، ایسے یعنی تیری بیوی بانجھ ہوگی، بانجھ ہونے کے باوجود، بوڑھی اور بانجھ ہونے کے باوجود، تو بوڑھا 120 سال کا ہونے کے باوجود ایسے ہی میں تمہیں اولاد دوں گا۔ میں جو چاہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ دیکھو، آپ حکموں کو مانو، اللہ کے حکموں کو مانو، یہ جو لیسنز ہیں، یہ جو سبق ہیں، ان کو اپنی زندگی کے اندر اتارو۔ اگر تم سے کوئی کہے کہ کیسے کیسے تم سکسیسفل ہوگے تو آپ کہو ایسے ہی، یعنی ان باتوں کو اپنا کر ایسے ہی میں سکسیسفل ہوں گا، میرا اللہ مجھے سکسیسفل کرے گا، میں احکامات پر چل رہا ہوں تو انہی احکامات پر چلوں گا، تو انہی احکامات پر چل کر میں سکسیسفل ہو جاؤں گا، ایسی ہی یعنی ان احکامات پر چل کر ہی سکسیسفل ہوں گا۔ یہ تسلی کے لیے بہت بڑی چیز ہے، کذالک، اسی طرح ایسے ہی میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو کیسے کامیاب ہو پائے گا بھائی؟ تو تو کچھ نہیں کر رہا، تو صرف اللہ کے حکموں پر چل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چل رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، تو کیسے سکسیسفل ہوگا؟ تو اس کا پاورفل جواب ہے یعنی میں اللہ کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چل کر ہی سکسیسفل ہوں گا، ایسے ہی سکسیسفل ہوں گا۔ تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل لی آیا، کہ یا اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، یہ رحمت، یہ برکت، یہ میرے گھر کے اندر بچے کی صورت میں کب آئے گی؟
میرے لیے نشانی مقرر کر دے۔ قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہا نشانی یہ ہے اس رحمت کی، اس برکت کی، کہ تو 3 دن تک بات نہیں کر سکے گا اور تو اشارے سے بات کرے گا۔ زکریا علیہ السلام خوش ہو گئے اور اندر جانے لگے، باہر آنے لگے۔ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے خوشی کو ایسے محسوس کیا اور خوشی میں باہر اور اندر آنے لگے، اور ذکر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ ارادہ نہیں تھا ذکر چھوڑنے کا، ارادہ نہیں تھا نماز چھوڑنے کا، دعا چھوڑنے کا، بس خوشی کو تھوڑا سا محسوس کر رہے تھے تو اس میں انرجیٹک ہو گئے، اندر جانے لگے، باہر آنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم کیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ زکریا اب تو بہت زیادہ ذکر کر، صبح بھی اور شام بھی بہت زیادہ ذکر کر، بہت زیادہ دعا کر، بہت زیادہ عبادت کر، بہت زیادہ نمازیں پڑھ۔ یہاں سے بھی ایک سبق ملتا ہے، اور سبق کیا ہے کہ اگر بندہ پریشان ہو تو کیا کرے؟ اگر بندہ پریشان ہو تو وہ عبادت کرے، ذکر کرے، دعا کرے، نماز پڑھے۔ ذکر، دعا، نماز، نماز، دعا، ذکر۔ اور جس وقت اس کا وہ مسئلہ، وہ پریشانی دور ہو جائے تو پھر اب وہ کیا کرے؟ اب وہ ذکر ذرا زیادہ کرے، اس میں اضافہ کرے، بہت زیادہ پھر ذکر کرے، پھر بہت زیادہ نماز پڑھے، پھر بہت زیادہ دعا کرے۔ جب پریشان ہو تو اللہ کی عبادت کرو، جب خوشیاں آ جائیں تو عبادت میں اور زیادہ اضافہ کر دو۔ تو یہ سبق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اس واقعے کے اندر، یہ سبق ہیں۔ ایک سبق یہ ہے کہ اگر جو چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو تبدیل کروں، معاشرے کو تبدیل کروں، جو چاہتا ہے کہ میں پوری دنیا کو تبدیل کروں، تو اس کا اللہ رب العزت نے جو قرآن میں جو سبق ہمیں دیا ہے اسی واقعے سے، وہ یہ کہ بھائی جو باپ چاہتا ہے، ماں چاہتی ہے، یعنی والدین چاہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، استاد چاہتے ہیں اپنے شاگردوں کے لیے، یا کوئی داعی چاہتا ہے پوری دنیا کے کافروں کے لیے، کوئی مجاہد چاہتا ہے مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، اگر کسی کے دل کے اندر تڑپ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں تبدیل کروں، تو اس تبدیلی کا اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ اپنے عمل سے تو تبدیل کر۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے عمل کیا، مریم علیہ السلام کے اندر تبدیلی آئی، مریم علیہ السلام کی تربیت ہوئی۔ اگر اپنی اولاد کی تربیت چاہتے ہو تو آپ ان کے لیے ایگزامپل بنو، ان کے لیے مثال بنو، ان کے لیے آئیڈیل بنو، نمونہ بنو، اور ان کو وہ باور کراؤ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن بھی گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ایک ہے گفتار، اس کا بھی بہت تعلق ہے معاشرے کو چینج کرنے میں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق 30% لگا لو، لیکن 70% تعلق وہ کردار کا ہے، وہ کریکٹر کا ہے۔ آپ اپنی مثال دکھاؤ لوگوں کو، بچوں کو، شاگردوں کو، وہ دیکھ کر سیکھتے ہیں، دیکھ کر آپ کے عمل سے وہ بہت زیادہ تبدیل ہوں گے، اتحاد رچائیں گے، ان کے اندر ریولوشن آئے گا، انقلاب آئے گا، ان کے اندر تبدیلیاں آئیں گی۔ آپ اپنے عمل کو ٹھیک کریں۔ تو یہ زندگی گزارنے کے یہ سبق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس واقعے میں دیے ہیں۔ اچھا، زکریا علیہ السلام نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ یحییٰ علیہ السلام جا کر جو پارلیمنٹ ہوتا ہے، جو ایوان ہوتا ہے، جہاں شاہی نظام ہوتا ہے، بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، یعنی آج کی زبان میں کہہ لو صدر، وزیر اعظم، وزراء، ایم این اے، ایم پی اے، اسمبلی جس کو کہتے ہیں،
وہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے تھے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، آخرت ہے، اللہ ہے، یہ باتیں وہ وہاں جا کر بتاتے تھے۔ اور زکریا علیہ السلام عوام الناس میں لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتے تھے، آخرت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، حقیقی صحیح صاف ستھری بہترین زندگی کے بارے میں لوگوں کو وہ بتاتے تھے، مثلاً بازاروں میں، مثلاً وہ محلوں میں، مثلاً کھیتوں میں، جہاں کہیں بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کو گشت کرتے تھے اور ان کو اللہ کی بات بتاتے تھے، ان کو جا کر دعوت دیتے تھے عوام الناس میں۔ اب وہ یہودی تھے تو انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کے بار بار آنے کو انہوں نے غلط محسوس کیا، اور آگے سے گالیاں بھی نکالتے تھے، آگے سے طعنے بھی دیتے تھے، کئی بار روکا بھی، کئی بار غصہ بھی ہوئے کہ تو نہ آیا کر، لیکن یحییٰ علیہ السلام اپنی ذمہ داری کو نبھاتے تھے، وہاں جا کر لوگوں کو بتاتے تھے، وزراء کو، بڑوں کو، کہ اللہ سے ڈرو، آخرت کی تیاری کرو۔ مختصر یہ کہ ان لوگوں نے پلاننگ کی، بادشاہ نے پلاننگ کی کہ اب کی بار جب یحییٰ یہاں انٹر ہوں گے اور ہم یحییٰ کو پکڑ کر باندھیں گے اور ان کا سر ان کے دڑ سے الگ کر دیں گے۔ اب یحییٰ علیہ السلام جب وہاں پر گئے تو بادشاہ کے حکم سے یہ سارا کچھ کیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو باندھا گیا اور یحییٰ علیہ السلام کی گردن کاٹی گئی، یہ سر یحییٰ علیہ السلام کا دڑ سے الگ کیا گیا اور اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اور پھر زکریا علیہ السلام کی طرف لوگ متوجہ ہوئے، زکریا علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ کی۔ زکریا علیہ السلام اس وقت لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، زکریا علیہ السلام ان کے ارادے سے باخبر ہو گئے، واقف ہو گئے کہ ان کا ارادہ اب مجھے مارنے کا ہے۔ زکریا علیہ السلام وہاں سے پھر بھاگے، آگے جنگل تھا، جنگل کے اندر انٹر ہو گئے، پیچھے سے وہ سارے لوگ زکریا علیہ السلام کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے، آگے زکریا علیہ السلام میں، پیچھے لوگ ہیں۔ افسوس، ان لوگوں نے زکریا علیہ السلام کو پکڑ لیا اور آرے کے ساتھ چیر کر دو ٹکڑے کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان دو باپ بیٹا پر، زکریا اور یحییٰ پر، اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں کامیاب ہو گئے، اور جو دوسرے حکومت والے تھے، جو دوسرے لوگ تھے جنہوں نے قتل کیا تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہ ناکام ہو گئے، دنیا میں بھی وہ تباہ و برباد ہوئے اور آخرت میں بھی وہ تباہ و برباد ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب وہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اور یہ جو باپ بیٹا ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں کامیاب اس دنیا میں بھی ہوئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں ان کو جنت مل گئی ہے، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے ہیں، اب وہ مزے کریں گے۔ اب آتے ہیں مریم علیہ السلام کے جو بقیہ واقعہ تھا اس کی طرف۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر مریم سے یہ بات کہو۔ فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو چن لیا ہے اور تجھ کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے نمبر 1 ساری دنیا کی عورتوں میں سے نمبر 1 تجھے کر دیا ہے۔ آج کی عورتوں کا یہ گول ہونا چاہیے، یہ مقصد ہونا چاہیے، یہ پرپس، یہ ویژن ہونا چاہیے کہ میں جو ہائیسٹ لیول ہے اللہ کی قربت کا اس کو اچیو کروں گی، اس کو اچیو کروں گا۔ مردوں کا بھی یہی ہونا چاہیے ویژن کہ جو ہائیسٹ لیول ہے اللہ کی قربت کا میں اس کو اچیو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم تو نمبر 1 آ گئی ہے، میں نے نمبر 1 تجھے دے دیا ہے، تجھے میں نے نمبر 1 کر دیا ہے، پوری دنیا میں پہلا نمبر تیرا میں نے کر دیا ہے۔ یہ سکسیس ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ یہاں سے
جو ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے نمبر 1 آنا ہے اللہ کی نظر میں. اللہ سے ہم نے نمبر 1 لینا ہے. جو پہلا نمبر ہے قربت کا اپنے دور میں، وہ ہم نے لینا ہے. جیسے مریم علیہ السلام نے لیا، جیسے زکریا علیہ السلام نے لیا، جیسے یحییٰ علیہ السلام نے لیا. اور یہ کیسے پوسیبل ہو پایا؟ یہ عبادت سے پوسیبل ہو پایا، اللہ کی اطاعت سے پوسیبل ہو پایا. جو اللہ کا رسول ہے اس کی اطاعت سے یہ پوسیبل ہو پایا، یہ ممکن ہو پایا. اگر ہم اس طرف آگے، یہ ہمارا ویژن بن گیا کہ اپنے دور کا نمبر 1 بننا ہے، اللہ کی نظر میں نمبر 1 بننا ہے، قربت سب سے زیادہ اللہ سے اپنے دور میں میری ہونی چاہیے. جب یہ ہمارا ویژن بن گیا، اور پھر اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر جو ارشاد فرمائے ہیں، اللہ نے جو قرآن کے اندر فرمایا ہے، ہمیں ان کو سیکھنا ہے، ترتیب بنانی ہے اور ان کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہے. مریم علیہ السلام نے عبادت کی اور اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 کر دی. اللہ نے فرمایا یا مریم اقنتی، اے مریم تم اللہ سے ڈرو، تم قناعت اختیار کرو. لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین، اپنے رب کے لیے اور زیادہ نماز پڑھ، اور زیادہ عبادت کر، اور اچھی صحبت اختیار کر، اور ذکر کر، اور دعا کر، اور عبادت کر، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر، آگے بڑھ. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون اذ قالت الملائکۃ یا مریم، فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے اپنے کلمے کی کہ تجھے اولاد ہوگی. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھ لیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور اس کی بہت زیادہ وجاہت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، دودھ پیتے زمانے میں وہ باتیں کرنا شروع ہو جائے گا، اور بڑی عمر میں بھی وہ باتیں کرے گا، اور لوگوں کو بچپن میں بھی ڈرائے گا دودھ پیتے زمانے میں کہ ابھی وہ دودھ پی رہا ہوگا، لوگوں کو دعوت دے گا. اور وہ بڑی عمر میں بھی لوگوں کو اللہ کے بارے میں دعوت دے گا، آخرت کے بارے میں دعوت دے گا، جنت جہنم کے بارے میں بتائے گا، اور وہ بہت ہی نیک ہوگا. قالت ربی انا یکون لی ولد، مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کہاں سے، کیسے مجھے بیٹا ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے، کسی مرد نے چھوا تک بھی نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی، میں نے کوئی بدکاری نہیں کی، مجھے کسی مرد نے چھوا تک بھی نہیں ہے. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہا کہ ایسے ہی، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جس وقت وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. مریم علیہ السلام نے تعجب کیا تھا، حیرانگی تھی، ڈاؤٹ تھا اس بات پر کہ بچہ تو ہوتا ہے، شادی ہو، بشر چھوئے، میری شادی نہیں ہوئی، بشر نے چھوا نہیں ہے، تو کیسے مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو کیسے کا جواب اللہ نے ایسے دیا، یعنی بشر بھی نہیں چھوئے گا، شادی بھی نہیں ہوئے گی، اور ایسے ہی بغیر بشر کے چھوئے، بغیر شادی کے تجھے میں اپنے کن سے، اپنے حکم سے تجھے میں بیٹا عطا کر دوں گا، اپنے حکم سے. دیکھو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے
کہ جس وقت انسان احکامات پر چلے اور اسے لگے، شیطان اس کے پاس آئے اور شیطان اسے کہے کہ کیسے تیری زندگی بہترین ہوگی، تو ان احکامات پر عمل کر رہا ہے، کیسے کچھ اور کر۔ تو کیسے کا جواب ایسے ہے، کیسے کا جواب ایسے ہے، اوپر بھی بتایا واقعے میں اور اب بھی یہاں پر بتا رہا ہوں۔ کیسے کا جواب ایسے ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے یا دوسرے اس طرح اشکال کریں تو ان کو سمجھانا ہے۔ ایسے ہی میں احکامات پر عمل کروں گا تو ایسے ہی میری زندگی سکسیسفل ہوگی۔ اصل میں کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کیا جو ابھی میں آگے کیمرے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اصل میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جو قرآن بتاتا ہے اور اس کو میں ایکسپریس کر رہا ہوں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ اسے کتابوں کا علم دے گا، اسے کتاب دے گا، اسے حکمت دے گا، اسے تورات کا علم دے گا اور اسے انجیل کا علم دے گا۔ دیکھیں، ساری کتابوں کا علم قرآن حدیث کے اندر ہے۔ تورات کا جو یوں سمجھو خلاصہ ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، انجیل کا خلاصہ، زبور کا خلاصہ، سارے علوم کا خلاصہ قرآن حدیث کے اندر موجود ہے۔ اگر جو شخص چاہتا ہے کہ میں بڑا عالم بنوں تو وہ قرآن و حدیث پر عبور حاصل کرے۔ جو چاہتا ہے میں حکمت سیکھوں اور میں حکیم بنوں، میرے پاس بہت زیادہ حکمت ہو، دانا بنوں، عقل مند بنوں، تو قرآن و حدیث کے اندر جو ریکمینڈ کیا ہے اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو اگر کوئی سیکھ لے، اس میں ایکسپرٹیز کو حاصل کر لے، مہارت حاصل کر لے، اس میں وہ ونر بن جائے، اس میں وہ عبور حاصل کر لے، تو وہ بہت بڑا عالم بھی بن جائے گا، حکیم بھی بن جائے گا، دانا بھی بن جائے گا، عقل مند بھی بن جائے گا، بہت ہی سمجھدار بن جائے گا۔ اب جس کے اندر چاہت ہوگی تو وہ یہ راہ سنتے ہی جو ایک چھوٹی سی راہ ملی، اس راہ پر اپنا سفر شروع کر لے گا، یہ چاہت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، عیسیٰ علیہ السلام فائنلی پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام جنگل کی طرف بھاگی اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ ایسے نکال دیا، کھجور اللہ رب العزت نے ایک سوکھے ہوئے درخت سے نیچے گرائی، کھجور کھا، پانی پی، اور مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہ شہر کے اندر آ گئیں، اور اب عیسیٰ علیہ السلام نے خود بولنا شروع کر دیا۔ جس وقت انہوں نے اعتراض کیے کہ تو نے کیا کر دیا، تو نے کیا کر دیا، تو نے بے حیائی کر دی، تو مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ بولے گا، تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بولے گا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ ساری عیسیٰ علیہ السلام نے پھر تقریر کی۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے۔ کیا معجزے دیے تھے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام گارے سے مٹی کے چھوٹے چھوٹے پرندے بناتے تھے، پتلے بناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے تھے، اور وہ فَانْفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے پرندے بن کر اڑ جاتے تھے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو مادرزاد اندھے برس کے
مریض ہوتے تھے، جو کوڑ والے ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اللہ کے حکم سے ان کو ٹھیک کر لیتے تھے۔ مادرزاد اندھا، اس کا اندھا پن دور ہو جاتا تھا، کوڑ والا ٹھیک ہو جاتا تھا، برس والا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردے کو کہتے تھے کہ کھڑا ہو جا، اور وہ زندہ ہو جاتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے کہ تم نے کیا کھایا ہے اور کیا چھوڑا ہے، تمہارے پاس کتنا مال ہے، اور تم نے کتنا مال، کتنا غلہ گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، تمہارے پاس کتنا خزانہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، یہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھو، یہ واضح معجزات ہیں، یہ واضح نشانیاں ہیں، اگر تمہارے اندر چاہت ہو صحیح راستہ اپنانے کی تو یہ سیدھا راستہ ہے، اگر مومن بننے کی چاہت ہو تو یہ سارے دلائل ہیں مومن بننے کے لیے، یہ حق ہے۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میری باتیں مانو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرا بھی مالک ہے، میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میری باتیں مانو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ میری بات تو نہیں مانیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی کہ کون میری مدد کرے گا، کون اللہ کے دین کی مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں نے کہا ہم آپ کی اے عیسیٰ مدد کریں گے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور تو گواہ ہو جا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور کافر یہاں رکے نہیں، کافروں نے چال چلی۔ کیا چال چلی؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی انہوں نے پلان کی، عیسیٰ علیہ السلام کو قید کیا جیل کے اندر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب نیچے تہہ خانے میں، زمین دوز میں پھانسی دینے کے لیے، سولی پر لٹکانے کے لیے لے کر جا رہے تھے، جب ہین اس جگہ پر پہنچے اور ایک وزیر بہت زیادہ اچھل رہا تھا کہ آج پتہ چلے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام چلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر اٹھا لیا، اور جو وزیر اچھل رہا تھا ایسا شبہ پیدا کیا اللہ رب العزت نے کہ انہوں نے اس وزیر کو عیسیٰ سمجھ کر پھانسی دے دی، اور بعد میں پتہ چلا وہ تو ان کا وزیر تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے بھائی، کہاں گئے؟ وہ تو دوسرے آسمان پر اب بھی موجود ہیں، آخر میں آئیں گے، دجال کے ساتھ لڑیں گے، اس کو قتل کریں گے، اور پوری دنیا پر امن و امان برپا کریں گے، امن و امان پیدا ہوگا، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی، سکھ چین ہوگا، رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ کی بارش کی طرح نازل ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھائیوں پوری زندگی اپنا گھر نہیں بنایا، انہوں نے شادی نہیں کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور ایک غار کے اندر، جنگل کے اندر جا کر وہاں گزارا کرتے تھے، غار کے اندر سوتے تھے۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے شہر والے لوگوں کو اللہ سے ڈرا کر، دعوت دے کر، اللہ کے بارے میں بتا کر جنگل کی طرف آ رہے تھے تو بارش ہو گئی، اور سردیوں کا سیزن تھا، بارش بہت زیادہ ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام چمڑا پہنتے تھے، ایک بڑے سے جانور کا چمڑا پہنتے تھے، وہ ان کا لباس تھا، اور جنگل میں سے جڑیں نکال کر، شکار کر کے یہ چیزیں کھاتے تھے، بڑے فاقے کے ساتھ، بڑی غربت میں عیسیٰ علیہ السلام زندگی گزارتے تھے۔ بس جو پرپس تھا، جو مقصد تھا، ویژن تھا، اس کے اوپر کاربند تھے، وہ اپنا مقصد دہرا رہے تھے، اسی پر چل رہے تھے، اس کو پورا کر رہے تھے، باقی چیزوں کی طرف وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے تھے، باقی چیزوں کی طرف نہیں لگتے تھے۔
ہم بھی اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں، ہم بھی اپنے ویژن مقصد پر پرپس پر چلیں۔ ہم مسلمانوں کا پرپس کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ ہمارا پرپس ہے، ہمارا مقصد ہے بہترین اعمال کرنا، خوبصورت اعمال کرنا۔ ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد بنا کر دیا ہے، اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا ہے۔ باقی کام بعد میں، پہلا جو اپنا پرپس ہے، جو اپنا مقصد ہے، اس پر ہم کاربند رہیں، تب ہماری گاڑی یعنی ہم صحیح طریقے سے چلیں گے، صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائے کر سکیں گے، تب جا کر ہم اپنی زندگی کو بہترین گزاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ واپس آ رہے تھے اپنے غار کی طرف، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں جاؤں گا واپس غار میں جاؤں گا تو بارش سے میں بچ جاؤں گا۔ اب ذہن میں جائے پناہ انہوں نے سوچی ہوئی تھی وہ غار۔ اب جا رہے تھے اور بہت زیادہ ٹھٹر گئے تھے، جلدی جلدی جب اس غار کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا آگے شیر بیٹھا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ دوڑا، عیسیٰ علیہ السلام باہر بھاگ گئے اور باہر ایسے زمین پر لیٹ گئے، اور دل میں ہلکا سا خیال آیا کہ وہ دیکھو بستیوں والے وہ مزے کر رہے ہیں، وہ اپنے گرم گرم بستروں میں گرم گرم گھروں کے اندر ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ یہ دل میں خیال آنا تھا تو اللہ رب العزت نے زمین اور جنت کے درمیان میں جتنے پردے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، وہاں اپنی جگہ دیکھی، اپنا مقام دیکھا، تو عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے، اس سے ان کا جسم کے اندر حرارت پیدا ہوئی، جوش پیدا ہوا، گرمائش پیدا ہوئی، تو عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنا دکھ وہ غم بھول گئے۔ دیکھو پیچھے ایک عورت نے پیچھے صرف سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور اس دعا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام چلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو نمبر 1 بنایا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کتنی اونچی شان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب بھی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے بھائیوں، اپنا مقصد دین کو بنائیں، اپنا مقصد اللہ کو بنائیں، قرآن پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، قرآن سمجھیں، حدیثیں سمجھیں، قرآن کو حدیثوں کو ترتیب بنا کر اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ یہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ہم جس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے تو زندگی کے اندر بہار ہی بہار آئے گی۔ اگر ہم مخلص نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو زندگی کے اندر خزاں ہی خزاں رہے گی، دکھ ہی دکھ رہیں گے، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں۔